من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ انشقاق کی آیت 16، 17، 18 اور 19 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، رب العزت سے پوری کائنات عالم کی مخلوق چھپی ہوئی نہیں، اور نہ ان کے اعمال، ان کے ارادے، افکار، سوچ چھپے ہوئے ہیں۔ نہ انسان چھپ سکتا ہے اور نہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، نہ اپنی بات کو اللہ سے انسان چھپا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک انسان کو اس کے کیے ہوئے نیت کی بھی جزا اور سزا دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتوں کو بھی درست کرنے کی توفیق فرمائے۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، فلا اقسم بالشفق، سو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آدمی اور جانور دن میں تلاش معاش کے لیے مکانوں سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں، رات کے وقت سب طرف سے سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی جتنی حیات میں کوشش کر لے، موت ہوتے ہی وہ سب کے سب اعمال اس کے سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور انسان اللہ کی جناب میں سارے اپنے زندگی کے سیاہ و سفید کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ نہ انسان کوئی بھی اپنے اعمال کو چھپا سکتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب پورا بھر جائے، یعنی 14ویں رات کا چاند جو اپنی حد کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کو اللہ نے کیوں کھایا؟ اب ایک بات کہہ رہے ہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، یعنی آخرت کی طرف چلنا ہے، حیات کے بعد موت کی طرف جانا ہے، پھر برزخ سے نکل کر رب العزت کی طرف جانا ہے۔ کل جو دن ہمارا گزر گیا وہ اب میرے پاس نہیں رہا، اب آج کا دن آیا، آج گزر گیا، اب کل آئے گا، ایک حالت کے بعد دوسری حالت۔ انسان کے حالات یعنی دنیا کی زندگی میں مختلف دور سے بتدریج گزر کر اخیر میں موت کی سیڑھی ہے، پھر عالم برزخ کی، پھر قیامت کی، پھر قیامت میں اللہ جانے کتنے احوال و مراتب درجہ بدرجہ طے کرنے ہیں۔ جیسے رات کے شروع میں شفق کے باقی رہنے تک ایک قسم کی روشنی رہتی ہے جو فی الحقیقت بقیہ ہے آفتاب کے اثرات کا، پھر شفق غائب ہونے پر دوسرا دور تاریکی کا شروع ہوتا ہے جو سب چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اس میں چاند بھی نکلتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کی روشنی چاند کی بڑھتی ہے۔ آخر 14ویں شب کو ماہ کامل کا نور اس تاریک فضا میں ساری رات اجالا رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی 14ویں چاند کی طرح ترقی دیتے دیتے بالکل کامل کر دے۔ اسی لیے قیامت میں مومن دعا مانگے گا پرصلات پر، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو تام اور مکمل کر دے، اللہ ہم سب کا نور مکمل کر دے۔ گویا انسانی احوال کے طبقات رات کی مختلف کیفیات سے مشابہ ہوئے۔ اب ایک بات سنیے،
انسانی وجود میں بے شمار انقلابات اور دائمی سفر اور اس کی آخری منزل نطفہ سے منجمد خون بنا انسان ہمارا یا آپ کا کیا تھا؟ ایک نطفہ، اس سے خون بدھ گیا، پھر اس سے ایک مضغہ گوشت کا بنا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور اعضاء کی تکمیل ہوئی، پھر اس میں رب العزت نے روح لا کر ڈالی اور ایک زندہ انسان بنا۔ اس کی غذا مادر رحم کے اندر گندا خون تھا۔ 9 مہینے کے بعد اللہ نے اس کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا۔ گزر چکی ہے آیت ثم السبیل یسرا۔ اور گندی غذا کی جگہ، ماں کے پیٹ میں پیریڈ کا خون کھاتا تھا، سب کھایا ہے آپ نے، ہم نے سب نے جی، گندی غذا کی جگہ ماں کا دودھ ملنے لگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہاں ناپاک خون کھلاتا تھا، پاک دودھ پلانے لگا۔ دنیا کی وسیع فضا اور ہوا دیکھی تو بڑھنے اور پھلنے پھولنے لگا۔ 2 برس کے اندر چلنے پھرنے اور بولنے کی قوت بھی آ گئی۔ حرکت میں انسان آیا، ماں کا دودھ چھوڑ کر اس نے زیادہ لذیذ اور طرح طرح کی غذائیں ملی۔ کھیل کود لہو و لعب اس کے دن رات کا مشغلہ بنا۔ کچھ ہوش و شعور بڑھا تو تعلیم و تربیت کے شکنجے میں کسا گیا۔ جوان ہوا تو پچھلے تمام کام چھوٹ کر جوانی کی خواہشات نے اس کی جگہ لے لی۔ اے اللہ! اور ایک نیا عالم شروع ہوا۔ نکاح، شادی، اولاد اور خانہ داری کے مشاغل دن رات کا مشغلہ بن گئے۔ آخر یہ دور بھی ختم ہونے لگا۔ انسانی طاقت میں کمزوری اور ضعف پیدا ہوا، بیماریاں آئے دن رہنے لگیں، بڑھاپا آ گیا اور اس جہان کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچنے کے سامان ہونے لگے۔ جی، ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر چند روز کے لیے ٹھہرایا گیا ہے، یا کسی راہ گزر پر چلتے چلتے کچھ دیر آرام کے لیے رک گیا ہو۔ طبقاً عن طبق کی تفسیر بیان کر دی، یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت۔ کل ہم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، اب بوڑھے ہو گئے، اعضاء میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان بالکل ہی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی اور انسان کیا ہو جائے گا؟ مردہ بن جائے گا۔ عقل مند اور دانا وہ ہے کہ اپنے ہوش کے دن میں آنے والے دن کی تیاری کر لے۔ اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق فرمائے۔ دوستو، کل ہے 9 ذی الحجہ، ایک دن کے روزے کا 2 سال، ایک پچھلا ایک آنے والے کا گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ اس لیے کل دن مبارک دن ہے۔ کھیل تماشا تو ہر روز کرتے ہیں ہم، لیکن کل دن کو وصول لیجئے۔ ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو عشاء کے بعد آج کل ہی دن ہے نا، کل 10 رات ہوگی نا بھائی، آج 9 ہے، کل کی 10 کی رات ہوگی، 2 دن بچ گیا ہے۔ جتنا اللہ سے توبہ استغفار کر سکتے ہو کرو، اور تیسرا اور چوتھا کلمہ کی کثرت کرو۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق